میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ، تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی، تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی، انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، تو کیا قرآن میں نہیں ہوا ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے۔ تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے، تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا، پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا۔ پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا، غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، اور کتنا عتاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے، اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر، پھر اللہ نے معاف بھی کیا، پھر اللہ میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو۔ تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے۔ یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے، مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے سر، موت عیب ہے، ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں۔